بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے علم میں ہے رمضان المبارک سے کچھ دن پہلے پاکستان میں ہی ایک شہر کے اندر ایک خاتون کے کپڑوں کے اوپر کچھ نقش و نگار تھے، کچھ الفاظ لکھ کے گئے تھے۔ اس کو لوگوں نے تو مذاق کے طور پر بھی پیش کیا، اور بہت سارے پوسٹ اور تجزیے میں نے ایسے دیکھے اور سنے کہ اس میں لوگوں نے اس کو باقاعدہ ایک مذہبی رنگ دے کر اور مذہبی جو طبقہ ہے اس کے اوپر ایسے الفاظ سے اس کو مخاطب کیا کہ ان لوگوں کو کسی چیز کا نہیں پتہ، اور ایک جان بوجھ کر ایک ڈرامہ بنایا گیا، ڈرامہ رچایا گیا۔ اور بہت سارے کارٹون میرے پاس اس کی تصاویر وغیرہ موجود ہے کہ وہ لوگ شیئر کرتے رہے، خاتون اور اس کے ساتھ جو انسپکٹر تھی، اور پیچھے ایک بھیڑ لگایا ہوا ہے وہ مذہبی لوگوں کا، مذہبی طبقے کا، جس کی جو ظاہری حلیے ہے وہ علماء کرام کی اس حالت کی بنائی گئی ہے۔ تو وہ ایک واقعہ تھا، آیا اور کچھ دن گہمی تھی اور وہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ وہ ایک آغاز تھا۔ وہ آغاز اس لیے کہ اس وقت بھی کئی علماء کرام کو میں نے ایسے سنا ہے کہ انہوں نے اسی وقت یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک آغاز ہے اور اس سے یہ فتنہ جو ہے جنم لے گا۔ میں فتنہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پرنٹ شدہ جو کپڑا تھا جس میں حلون وغیرہ کے الفاظ، حلوتن کے الفاظ لکھے گئے تھے، ابھی کچھ کل پرسوں کی بات ہے کہ ایک اور ڈیزائن سامنے آیا ہے، اور اس پہ باقاعدہ وضاحت کے ساتھ واضح الفاظ میں حروف تہجی کے الفاظ لکھے گئے ہیں۔ اور صرف حروف تہجی کے الفاظ نہیں ہے، بلکہ جس خاتون نے وہ کپڑے پہنے ہیں اس کی بیک سائڈ کندھوں کے درمیان میں باقاعدہ محمد کے الفاظ ہیں، میم ہا میم دال، باقاعدہ اس لائن کے حساب سے اس کے اوپر محمد کے الفاظ بھی وہ درج ہیں۔ تو اس مسئلے میں دو چیزیں جو ہیں وہ قابل غور ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ایسی ڈریسنگ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنے خاندانوں کو بچائیں، اپنے محلے کو بچائیں، اور اس کے خلاف باقاعدہ یہ ٹرینڈ چلائے جائیں کہ اس طرح کی چیزیں کہ جس سے انتشار پیدا ہو رہا ہو، جس سے لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کے شکوک و شبہات اور مسائل جنم لے رہا ہو، تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات جو زیادہ اہم اور مفید ہے اور وہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر بولی جانے والی جو زبانیں ہیں اس میں اکثر زبانیں جو ہیں وہ الہامی ہیں، کچھ ایسی زبانیں ابھی بنائی گئی ہیں، لیکن الہامی زبانوں کی تقدس جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ یہاں جو کپڑوں کے اوپر پرنٹنگ کا جو رواج چل پڑا ہے، جو رسم چل پڑا ہے، وہ کوئی عام الفاظ نہیں، بلکہ وہ عربی رسم الخط کے الفاظ ہوتے ہیں، حروف تہجی کی جو الفاظ ہیں وہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اور آپ سب کے علم میں ہے کہ حروف تہجی کے الفاظ جو ہیں اس لحاظ سے یہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں، قابل تقدس ہیں کہ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یہ جنت کی زبان ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ عربی کے الفاظ ہیں، اور عربی کے الفاظ جو ہیں وہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اور وہی الفاظ جو ہیں وہ جنت کی زبان ہے۔ تو اس چیز سے اپنے آپ کو آگاہ بھی رکھنا چاہیے کہ یہ ایک فتنہ جو ہے برپا ہو گیا ہے، اور لوگ اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لبرل لوگ ہیں، ایسے اوپن مائنڈڈ ایسے لوگ ہیں کہ اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بنتی ہے کس طرح کی چیزوں کی نشاندہی کرا کے اس کی مخالفت بھی کی جائے، اور اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس چیز سے بچائیں۔